فرض ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ایک واقعہ ہے، مجد الثانی کے دور کا واقعہ ہے۔ مجد صاحب ایک دفعہ نماز کے لیے مسجد گئے تو دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے، ایک بندہ وہاں مسجد میں سو رہا ہے، تو آپ نے سوچا کہ شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا، تو آپ نے نماز پڑھی، چلے گئے گھر، ظہر کی نماز پڑھی، چلے گئے۔ پھر عصر کی نماز کے لیے آئے، دیکھا کہ وہ بندہ ابھی بھی سو رہا ہے، تو آپ نے سوچا کہ چلو نماز پڑھ کے سویا ہوگا۔ اب عصر سے مغرب کا جو وقت تھا، وہ آپ کا معمول تھا کہ آپ مسجد میں ہی رہتے تھے، تو عصر سے مغرب کے دورانیے میں آپ مسجد میں ہی بیٹھے رہے، تو آپ نے دیکھا کہ بھئی اس نے کو تو کوئی نماز پڑھی نہیں۔ اب جب مغرب کی اذان ہو گئی تو ان کو غصہ آ گیا کہ یار یہ ایسا آدمی ہے، پڑھا مسجد میں سو رہا ہے، تو آپ نے جو ہے اس کو جگا دیا کہ یا تو نماز پڑھی یا چلا مسجد سے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، اس نے پہلے جو ہے وہ ظہر کی نماز کی نیت کی، مغرب کا وقت تھا، سورج واپس آ گیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر کہا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھاؤ۔ تو نماز کے بعد اس نے مجدد صاحب کو کہا کہ آپ تو اہل نظر تھے، مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھ لیتے میں کہاں ہوں، میں تو اسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس کی تم نمازیں پڑھ رہے ہو۔ تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے تو اس کے فرائض مختلف ہو جاتے ہیں۔ مومن کا فرض ہے نماز، ولی کا فرض ہے دیدار۔ فرض ہوتا ہے لیکن فرض چینج ہو جاتا ہے، جیسے آپ بچے ہوتے ہیں تو دودھ پیتے ہیں نا، لیکن آپ بڑے ہو گئے، اب اگر آپ کو میں فیڈر لا کے دوں تو آپ برا مان جائیں گے، بولے یار میں کوئی بچہ ہوں۔ اسی طرح جو تو ولی کو عاشق کو کہے گا کہ تم نے جی حضرت صاحب نماز پڑھی ہے تو وہ بھی برا مان جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ولیوں پہ نماز فرض نہیں ہوتا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس پہ نماز فرض نہیں ہوتا ہے، مطلب وہ الگ طرح سے فرضیت اس کا الگ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اس کا فرض بدل ہی جاتا ہے۔ بدل کس طرح سے جاتا ہے وہ کہانی سنائی آپ نے سن لیا۔ بدل فرض اس طرح سے بدلتا ہے کہ وہ دل میں نماز پڑھ لیتا ہے اور دل میں اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، میں تم جس کے لیے عبادت کر رہے ہو میں اس کے پاس تھا۔ اب پتہ نہیں وہ شیطان کے پاس تھا یا جنات کے پاس تھا، وہ تو اللہ جانے بہتر۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کو جب معاف نہیں کیا نماز، جب صحابہ کو معاف نہیں کیا نماز، نبی کو معاف نہیں کیا نماز، تو یہ کس کھیت کے مولی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ اے ایمان والو، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو اور مشرک مت بنو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم، صحیح بخاری، پورا حدیث بھرا ہوا ہے اس حدیث سے، پورا حدیث کی کتاب بھرا ہوا ہے اس حدیث سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرک میں اور کفر اور ایمان میں فرق ہی نماز ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ عملاً کافر ہے، اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ مسلمان کے نزدیک تو مسلمان ہی، مگر اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں۔ تو ہمیں کس کے نزدیک مسلمان بننا ہے؟ اللہ کے نزدیک۔ مسلمان کے مسلمان کہنے سے ہم مسلمان تھوڑی ہوں گے، اللہ ہمیں مسلمان جب مانے گا تب ہم مسلمان ہوں گے۔ جب رسول اللہ کے حدیث کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق اگر ہم مسلمان ہوئے تب ہم اصل مسلمان ہیں، اور تب جائیں گے جنت میں، ورنہ اسے نہیں جا سکتے ہم جنت میں۔ یہ بات ہے۔ اور ایک قول ہے صحابہ، ایک تابعی کا قول ہے کہ میں جب صحابہ کو میں دیکھا کہ صحابہ اکرام کسی کا بھی تکفیر نہیں کرتے تھے، کسی کو بھی کافر نہیں کہتے تھے سوائے نماز چھوڑنے والے کو۔ جو نماز چھوڑتے تھے اس کو صحابہ اکرام کافر سمجھتے تھے، کہ مطلب جو کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز چھوڑ دے۔ اور یہ مولوی صاحب یہ فٹ کر رہا ہے اپنے اولی پہ کہ اولی کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اولی کو کیوں نماز چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ اتنا مطلب ولی کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ صحابہ، رسول اللہ، جتنے نبی ہے سب سے اوپر بڑھا دیا۔ یہ مطلب ہوا نا کہ جب رسول اللہ کو نماز معاف نہیں ہوا، اور نماز ہی تو ایک ذریعہ ہے، نماز ہی تو ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا۔ نماز ہی ایک ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے، سب سے بڑا ذریعہ، ویسے تو بہت سارے نیک اعمال ہیں مگر سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز ہی ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا۔ یہ کہا کہ خلقت الآدم علی صورتی، کہ آدم کو میں نے اپنی صورت پر بنایا۔ اب وہ صورت اندر بھی ہے اور وہ باہر بھی ہے، دونوں جگہ جو ہے وہ صورت اسی کی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے اندر جسم میں وہ مٹی اور خون ہے، اس کے وجود میں نور ہے۔ بھئی اس نے تم کو اپنی تصویر پہ بنایا نا، تو وہ کس کی تصویر پہ بنا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ جیسا دکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس ویڈیو میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا،
اور اس طرح سے مطلب وہ بات کو گھما گھما کے اس طرح سے وہ ثابت کیا، بات کو اس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت میں انسانوں کو پیدا کیا، مطلب اللہ تعالیٰ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے طرح ہے صورت، ہم لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے طرح صورت ہے، یا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے جیسا ہے اس طرح وہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثال ہو۔ اللہ تعالیٰ کے مثال کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں، اور یہ مثال دے رہا ہے اپنے آپ کو، دیکھ تو اپنے چہرے پہ اور اپنے جسم پہ، کیا اللہ تعالیٰ تیرے جیسا ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک نور کی طرح ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال اسراۃً قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور رسول اللہ کے حدیث میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے، اس طرح سے۔ اب یہ مولوی صاحب عجیب و غریب طرح کرتا ہے، عجیب و غریب طرح کے تعبیل کرتا ہے قرآن کے حدیث کے، اور جو اس کے سامنے بیٹھا رہتا ہے پورا سائیکو لوگ ہے، پورا پاگل لوگ لگ رہا ہے کہ کیا پتہ نہیں قرآن حدیث پڑھتے کہ نہیں پڑھتے وہی پتہ نہیں، اور اپنا مرضی سے جو من ہوتا ہے وہ بس بک 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 کرتا ہی رہتا ہے۔ اس کا بہت سارا ویڈیو میں دیکھتا ہوں کہ سارے کے سارے ویسا ہی ویڈیو دیکھتا ہوں، ایک بھی اچھا ہی نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ بریلوی اور سیاہ یہ سے بھی گئے گزرا ہے یار، پتہ نہیں کون سے فرقے سے، وارسی فرقہ ہے تو پکا تو یہ وارسی کو خدا بنا کے بیٹھا ہوگا، اس لیے کہ وارسی فرقہ تو بریلوی اور سیاہ سے بھی گئے گزرے ہو۔ یہ ہے انقلاب روحانی، جس دل پر نظر گور شاہی ٹک گئی وہ گور شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو رب بھی اپنی ہٹا سکتا تھا۔ یہ ہے انقلاب روحانی، جس کے دل پر نظر گور شاہی ٹک گئی، اب تو زمین اور آسمان کی کل طاقتیں اس کو اس کے قدموں کو ہلا نہیں سکتی۔ کس کو؟ جس کے دل پر نظر گور شاہی ٹک گئی، جس کے نظر گور شاہی گر گئی، جس کے دل پر نظر گور شاہی سما گئی، اب وہ مانن اور حقیقتاً گور شاہی کا ہو گیا۔ اس ویڈیو میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو گوسائی ایسا ہی کوئی نام بولا اپنے ولی کو جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کوئی مرید گوسائی کے قدموں سے چپک گیا، اس سے دنیا کا کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتا ہے گوسائی سے، اور اس بیچ میں اللہ کو لا دیا، نعوذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غرق کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایسے بیان کرتے ہیں ان کو غرق کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثال دے دیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی نہیں اس کو الگ کر سکتے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تیرے ولی کی کیا اوقات ہے، تیرا ولی کی کیا اوقات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں الگ کر سکتا ہے، اور تو اس طرح سے مثال دے رہا ہے عجیب و غریب سے، بے وقوفی کی طرح۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کون بیٹھا دیتا ہے مائک کے سامنے، اسٹیج پہ کون بیٹھا دیتا ہے مائک کے سامنے، اور جو سامنے بیٹھ رہا ہے وہ عجیب و غریب ہے کیا، اس کو پتہ نہیں، کچھ پورا پاگل مینٹل لوگ آگے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ کیا یار، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی اس کو نہیں چھڑا دیتا ہے، اللہ کیا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تمہیں موت دے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں دوست بناتا ہے، وہی تمہیں دشمن بناتا ہے، اور وہ تمہارے بزرگوں کو الگ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب تم 100% گمراہ ہو چکے ہو، 100% یہ مولوی گمراہ ہے، ویسے تو مولوی تو کہنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی الگ نہیں کرتا ہے مرید کو، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔